اعلیٰ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے، وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر، کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے۔ اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ سیدھا کافر لفظ، ایک کہنا جی کافر لفظ دکھاؤ، اے لکھے ہے جی۔ پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ دی اپنی نہیں ہوندی، آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے، ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا۔ البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر۔ میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو، میں لا کے ہاتھ چ پڑا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں۔ یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی، اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتویٰ نکالا تھا، اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سینکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ، تو پیڑ تو ہے ان کو۔ اور انہوں نے وہ اعتراضات، میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا 1.5-2 گھنٹے میں، ایک ایک ریفرنس لگا کے، جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں۔ مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی۔ مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، سورہ النساء کے اندر۔ آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے، قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو، یہ پوری آیت پڑھو۔ پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی، تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے۔ میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا۔ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو۔ میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ، 10 سیکنڈ کا کلپ، 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے، اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں۔ جس طرح کے قرآن کی آیات نہیں، اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے، میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے، اپنی جیب سے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں، وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں، اور یہ ان کی علمی شکست ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا۔ میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا، جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو، اور ٹائم قیامت تک کی۔ آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی، کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے۔
تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ؟ اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا, اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے, اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہے؟ یعنی میرے حوصلے پس کریں گے؟ نہیں, میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی؟ دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے. میں بابے نہیں چھڈنے, ہاں ایسے نہیں رکھنا, ہینڈلرز نو پکڑا گا جن کی جائز, شیطانی نہیں کہتا, روحانی اولاد ہو تم لوگ. بڑے کلپریٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں, تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف, لیکن ہوں آ گیا جہلم شریف. سرکار پہلے تو میں کہتا تھا نا انجینئر, ہوں صرف جہلم کہہ دیا کرو, ہاں بس. اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا, میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جیلمی نہیں لکھا. ہاں, یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا ہے نا, وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے, جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اسی لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے, یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق, اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں, لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات, وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ.